میرے ان سے کچھ سوال ہیں, میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں. سیکورٹی اداروں کے ان سے سوال ہیں. ان کی سائٹ پہ چندے کی تفصیل دی گئی ہے جی کہ ہمارے پاس ہم فنڈ اکٹھا کرتے ہیں جی, ہم دبئی سے, سعودی عرب سے, جہاں بھی پٹھان ہیں ہم ان سے کہتے ہیں جی پیسے دیں, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ان سے میں پوچھتا ہوں کہ جو آپ نے ادھر تفصیل دی ہوئی ہے سائٹ کے اوپر, اس سے بہت زیادہ پیسہ آپ کے پاس اکٹھا ہوا ہے, ذرا بتائیں آپ کو کہ کتنا پیسہ ہے ان کے پاس. وی ہیو دی ڈیٹیلز. آپ کو یہ پہلے بتائیں کہ کتنا پیسہ ہے ان کے پاس اور یہ رقم کتنی ہے اور کہاں سے آئی ہے. فائنانسز سے متعلق 22 مارچ 2018 کو این ڈی ایس نے ان کو احتجاج جاری رکھنے کے لیے کتنے پیسے دیے, کہاں دیے اور وہ کہاں ہے. پہلے میں ان سے پوچھتا ہوں, پھر آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ. اسلام آباد میں دھرنے کے لیے جو سب سے پہلا ان کا دھرنا تھا, اس کے لیے راہ نے ان کو کتنے پیسے دیے, کس طریقے سے پہنچے اور کہاں انہوں نے استعمال کیے. 8 اپریل 2018 کو جو کندھار میں انڈین کونسلیٹ ہے, اس میں منظور پشتین کا کون سا رشتہ دار تھا جو اس کونسلیٹ میں گیا, اس سے ملاقات ہوئی, اور ساتھ ایک دوست بھی تھا, کتنے پیسے دیے اور وہ پاکستان کیسے آئے. 8 مئی 2018 کو جو جلال آباد کا انڈین کونسلیٹ ہے, اس نے طورخم پہ جو پروٹیسٹ ریلی تھی اس کے لیے کتنے پیسے دیے اور کہاں ہیں وہ پیسے اور کس طریقے سے آئے. محمد اسماعیل بون زوندون ٹی وی کا پی ٹی ایم سے کیا تعلق ہے, یہ بھی بتائیں. اور مئی 2018 میں انڈین ڈپلومیٹس نے کتنے ڈالر دیے, کس لیے دیے اور کیسے آپ تک پہنچے. حوالہ ہنڈی کے ذریعے افغانستان اور دبئی سے کتنا پیسہ آ رہا ہے, یہ بتائیں ذرا. حاجی میر افغان صافی کابل میں, سلیم صافی نہیں, حاجی میر افغان صافی کابل میں اور نصیب زادران دبئی میں, ان دونوں کا آپ لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے, کیا وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں. 31 مارچ 2019 کو ارمان لونی کے چہلم اور پشاور کے جلسے کے لیے این ڈی ایس نے آپ کو کتنے پیسے دیے, کیسے آپ کے پاس پہنچے اور کیسے آپ نے استعمال کیے. یہ تو فائنینسز کے لیے. یہ لر اور بر سے کیا تعلق ہے ان کا. بات تو 3 ڈیمانڈز کی ہو رہی تھی نا, مائنز کی, مسنگ پرسنز کی اور چیک پوسٹوں کی. لر اور بر کا نعرہ کیسے لگتا ہے, اس سے کیا تعلق ہے. اور مشل خان ٹکر کینیڈا سے کابل کیوں آیا ہے, اور پی ٹی ایم سے اور بلوچ جو لیدکی پسند ہے ان کے ساتھ ان کا کیا کنیکشن ہے, اس بات کا بھی جواب دیں. ایس پی طاہر داور شہید ہوتے ہیں افغانستان میں. حکومت افغانستان سے ان کی ڈیڈ باڈی کی واپسی کے لیے بات چیت کر رہی ہے, اور ایک پروسیجر ہے. آپ کس کیپیسٹی میں ادھر بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ڈیڈ باڈی دینی ہے, قبیلے کے لیول پہ دینی ہے. یہ حکومت کا کام ہے, 2 ملکوں کے درمیان, یہ آپ کا ذاتی کام ہے. کیوں منع کیا گیا کہ یہ باڈی جو ہے وہ حکومتی نمائندوں کو نہیں دینی. پاکستان کے احمد ہیں نا, آپ کے اوپر پاکستان کا قانون لاگو ہوتا ہے. آپ کیسے زبردستی بارڈر کراس کر کے افغانستان جا سکتے ہیں اور ساتھ لوگوں کو بھی لے کے جائیں. کون سا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اشتعال انگیزی کرائیں, لوگوں کو پکڑیں, ایک جلوس بنائیں اور کہیں جی میں نے آج افغانستان جانا ہے, اور وہاں جا کے لوگوں کو اشتعال دلائیں. اور جو اس علاقے میں حکومت یا فوج کے سپورٹ میں بولتا ہے وہ مارا جاتا ہے. کیوں مارا جاتا ہے؟ وہی بندہ جو فوج کی سپورٹ میں بولتا ہے وہ کیوں مارا جاتا ہے وہاں پہ. ٹی ٹی پی کا امیر مفتی نور ولی, وہ پی ٹی ایم اور ٹی ٹی ایم کو کہتا ہے جی ایک چیز ہے, ٹی ٹی پی آپ کے حق میں کیوں بیان دیتے ہیں. ٹی ٹی پی کے خلاف تو ہم نے آپریشن کیے, اس کے خلاف جنگ کرتے ہوئے ہمارے اتنے شہری, اتنے فوجی شہید ہوئے ہیں, زخمی ہوئے ہیں, تو ان کا اور آپ کا نیریٹو ایک کیوں بنتا ہے, آپ کے حق میں بیان دیتے ہیں. میں نے فائنینسز کی بات کی, چلیں جتنا بھی فگر ہے, آپ نے آواز اٹھائی کہ وہاں کے لوگوں کو تکلیفیں ہیں, وہاں کے لوگوں کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اگر آپ نے اتنا پیسہ اکٹھا کر ہی لیا ہے
اور وہ جائز طریقے سے بھی آپ نے چلیں جی پوری دنیا کے لوگوں سے آپ نے چندہ اکٹھا کر لیا ہے، تو سب سے بہتر استعمال تو اس کا یہ ہے کہ آپ جو جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پیسہ لگا کے ڈیولپمنٹ ورک کریں. آپ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور جلسہ کرتے ہیں کوئٹہ میں، جلسہ کرتے ہیں لاہور میں، باہر ملک سے آپ 10-15 بندوں کو اکٹھا کرا کے پاکستان کے خلاف نعرے لگواتے ہیں، تو آپ وہ پیسہ جو آپ کے پاس ابھی بھی ہے تو آپ کیوں نہیں خرچ کرتے؟ کوئی اچھے کام پہ خرچ ہو جائے گا. اور کتنے دن آپ عوام کے ساتھ رہتے ہیں وہاں پہ؟ پھر آپ ملک سے باہر جاتے ہیں، اچھی بات ہے، آپ کا حق ہے جانا. آپ جا کے ہر اس بندے سے کیوں ملتے ہیں جو پاکستان اور پاکستان کی افواج کے خلاف بات کرتا ہے؟ کبھی کسی ایسے بندے سے ملے ہیں جس نے آپ کو یہ بتانے جو حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان اور افواج پاکستان کے حق میں بولتا ہو؟ ہر وہ بندہ جو ہمارے خلاف بولتا ہے اور وہ باہر ہی رہتا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ ان کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. لورا لائی میں ارمان لونی کی ان کی وفات ہو گئی. 800 بچے امتحان دینے کے لیے بیٹھے تھے پولیس میں انٹری کے، ادھر دہشت گردوں نے حملہ کیا، 10 پولیس اور ایف سی کے جو جوان تھے اس میں شہید ہوئے. ان کا نماز جنازہ ہوا. ان کا نماز جنازہ پڑھنے تو نہیں آپ گئے کہ انہوں نے 800 بچوں کی جان بچائی ہے. ان 10 کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھا، نہ ہی افغانستان میں ان کے غائبانہ نماز جنازہ ہوئے. ارمان لونی جب اس کی وفات ہوئی تو آپ نے اسٹریٹ الزام لگا دیا کہ جی اس کو تو پولیس اور فوج نے پتہ نہیں یہاں پہ بٹ مارا، یہاں پہ زخم تھا، وہاں پہ زخم تھا. پھر اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آپ جلوس کی شکل میں اتنی تکلیف کر کے وہاں گئے تو ان فوجیوں کا بھی جنازہ پڑھ دینا تھا. اور پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ اس کی آئی جو کلیئرلی کہتی ہے کہ کرونک پیشنٹ تھا ہارٹ کا اور ہارٹ فیلئر سے اس کی موت واقع ہوئی. پھر کوئی بات نہیں. ارمان لونی کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو افغان پریزیڈنٹ اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اس کو آپ اکنالج کرتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں جی کہ بہت مہربانی آپ نے ہمارے بندے کی جو کلنگ کی ہے فوج نے اس کے اوپر آپ کا بڑا شکریہ. ہمارے وزیر اعظم ان کو کوئی تجویز دیتے ہیں بینگ پارٹ آف دی ریکنسیلیشن پروسیس، تو آپ ان کے خلاف بیان دیتے ہیں. آپ ریاست پاکستان کا حصہ ہیں یا افغانستان کا حصہ ہیں؟ آپ پاکستان کی پالیسی پہ چلیں گے یا افغانستان کی پالیسی پہ چلیں گے؟ دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے جو ڈیمانڈس تھیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور ریاست کی ذمہ داری ریاست ماں ہوتی ہے. آپ فوج سے کس بدلے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے، ہم لٹا دیں گے؟ آپ لٹا سکتے ہیں فوج کو؟ Nobody can fight the state. اگر آرمی چیف نے پہلے دن یہ بات نہ کی ہوتی کہ بیٹا ان کے ساتھ پیار سے ڈیل کرنا ہے. ایشو یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ ورگلا رہے ہیں ہمیں ان کا خیال ہے، ان کی پریشانیوں کا، ان کے جو دکھ ہے ان کا احساس ہے، ورنہ آپ کو ڈیل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جب آپریشن نہیں ہو رہا تھا وٹ ایور ریزنز، آپ کو ایک کنسنسس چاہیے تھا، تیاری چاہیے تھی، تب یہ سب کہہ رہے تھے جی آپریشن کریں آپریشن کریں. اب جب آپریشن ہو گیا تو کہہ رہے ہیں جی آپریشن کیوں کیا ہے؟ یا آپ تب غلط تھے یا آپ اب غلط ہیں. آپ ہتھیار ساتھ لیں، وانا میں فورسڈ انٹری کریں اور وہاں جا کے لوگوں کو دھمکیاں دیں کہ جی جو فوج کے حق میں بات کرے گا اس کا گھر گرا دیں گے. آپ نے سنی ہے یہ باتیں؟ آپ سب سے میری بات یہ ہے کہ پی ٹی ایم جن لوگوں کے پرابلمز کو بنیاد بنا کے کام کر رہی ہے، ان پرابلمز میں نے آپ کو بتایا کیا پروگریس ہوئی ہے. ہم جو وہاں کی عوام ہے اس کے لیے ہر کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو لوگوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، the time is up. the time is up. لیکن آرمی چیف کی جو ہدایت ہے اس پہ پورا عمل ہوگا، لوگوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی غیر قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا. ہر کام قانون کے طریقے سے ہوگا اور آپ نے جتنی لبرٹی لینی تھی وہ آپ نے لے لی. آخری بات جو میں ان سے متعلق کہنا چاہتا ہوں،
آپ نے مسنگ پرسن کی لسٹ دے دی ہے, اس کے اوپر پروگرس بھی آپ کو بتا دی. میری آپ سے ہی ریکویسٹ ہے, ذرا مجھے ایک لسٹ دیں کہ جو ٹی ٹی پی کی مین پاور افغانستان میں بیٹھی ہے, وٹ ایور اسٹرینتھ, 2000 3000 4000 ہے نا ان کی مین پاور, مجھے ان کی لسٹ دے دیں تاکہ میں کمپیئر کر لوں کہ جو مسنگ پرسن کی آپ نے لسٹ ہمیں دی ہے ان میں سے کوئی بندہ اس میں شامل نہیں ہے, اور پھر جتنی بھی ان کی تعداد ہے افغانستان میں ٹی ٹی پی کے فلیگ کے نیچے, پھر ہم ڈھونڈیں گے کہ جو باقی مسنگ پرسنز ہیں وہ کہاں گئے. اس کے علاوہ بہت ساری دوسری بھی تنظیمیں ہیں جو بہت ساری جگہوں پہ لڑائی ہو رہی ہے اور اس میں دوسرے ملکوں کے لوگ بھی شامل ہیں, ان کی بھی لسٹیں لا دیں. صرف پاکستانیوں کی اگر ہیں, ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ ہو سکتا ہے کچھ ہوں, تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے, آپ کے چونکہ بڑے ریسورسز ہیں, وہ لسٹیں مجھے پیش کر دیں تاکہ ہم اپنے مسنگ پرسنز کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں. میری پشتو اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن چونکہ جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں بہت سارے کچھ کو کم اردو سمجھ آتی ہے, تو میں تھوڑا سا پیغام ان کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. پما گرانو قدر منو پختانو زما خوائندہ میندو مشرانو او کشرانو ٹولو اول دا زڑا دا مینی نہ تاسو ٹولو تسلام کول گواڑم. زبطور پاک فوج دا نمائندہ پا حیثیت تاسو ٹولو تا صرف یو پیغام در کول گواڑم. ہاگا دچے پاک فوج ستاسو دے سنگا چے دا ملک پاکستان زمون دا ٹولو یو شان دے کا پاکستان خوشحالہ او آباد وی نو مونگ ٹول باشمول پختانہ باہم آباد وی. آؤ کا خدای ماں کا پاکستان تا سوک نقصان رساوی نو خاگا دا ٹول پاکستان باشمول پختانو نقصان دے. تاسو تا پتہ دے جیسا خلق تاسو دا بل پاوے نا دا پاکستان آو دا دے ادارو خلاف کول گواڑی. زیادہ ویل گواڑم چے مملکت پاکستان تاستاسو دا قربانو بالکل احساس تا. آو پد سلسلہ کے شپا اوراس مسلسل کوشش کبھی چیستاسو تکلیفونا ختم کی. آو زا تاسو لا تسلی در کول گواڑم چے پاک فوز بخاگا و خطا پورے پہ آرام نہ کینی سو پورے چیستاسو مسئلے نہ دی ختم شوی. خومونگ ستاسو نہ ہم ہیلا لرو چے تاسو با ددوئی خبارو کے ناراضی بلکہ دادا سے ملک خلاف قوتونو مخ نوے باکوئی. آؤ دا پاکستان مضبوط کوالو کہ با خپلا حصہ اچوئی.